اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہمارا آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 3 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، ہم آیت نمبر 2 میں پڑھ رہے تھے کہ یہ کتاب ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے، ہدایت کس کو ملتی ہے یا ہدایت کون حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ہم نے صفت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ برے انجام سے بچنا چاہتا ہو، گناہوں سے بچنا چاہتا ہو، اور یعنی ہدایت متقی ہو، پرہیزگار ہو، یعنی وہ برائیوں سے بچنا چاہتا ہو، نیکیاں اختیار کرنا چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ وہ اس کو ہدایت ملے، اس کی نیت بھی یہ ہو کہ اس کو ہدایت ملے۔ وہ اس قرآن کو پڑھنے کی، قرآن اس لیے پڑھے کہ اس قرآن پاک سے اس کو فیض حاصل ہو، اس کو رستہ مل جائے، اس کو رہنمائی حاصل ہو۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ اب دوسری جو صفت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اچھا، غیب کیا چیز ہے اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ غیب کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ پوشیدہ چیز، یعنی وہ چیز جو ہمیں ہماری آنکھوں سے یا ہمارے حواس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، حواس خمسہ، ان سے وہ ہمیں یعنی ماورا ہو، ان سے پرے ہو، یعنی ہم اس کو دیکھ نہ سکتے ہوں آنکھوں سے، ہم اس کو کانوں سے سن نہ سکتے ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ہمارے حواس سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، وہ غیب ہے۔ اب الغیب کیا ہے؟ یعنی کوئی خاص غیب ہے، ہر غیب چیز نہیں جس پر ہم ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو خاص پوشیدہ چیزیں ہیں، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا کہا ہو، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ اچھا، اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سب سے پہلی جو چیز جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے اور جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اس کو، اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کی ہم نے آواز کو نہیں سنا، اللہ کی صفات، اس کا رزق دینا، اس کا خالق ہونا، اس کی ساری جو صفات ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوئی، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے اس کے بارے میں، ہم نے اللہ کے کلام میں ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے میں اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، لیکن ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کتابیں ہیں۔ یہ کتاب یہ ہے جو ہم قرآن پاک ہے، اور اس کے علاوہ جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ اس کے بعد رسول ہے، رسولوں کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ پھر تقدیر ہے، یعنی جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے، جو ہمیں پیش آنے والا ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، وہ ہم پر پیش آنا ہی آنا ہے، وہ تقدیر ہے۔ اور اس کے بعد آخرت ہے، یعنی جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، یا جو بھی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن ہمیں ان کی خبر آئی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم کے ذریعے سے ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو وہ لوگ، ان کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا شرط ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کے ذریعے سے ہم تک خبریں پہنچائی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اگر ایمان بالغیب ہی نہیں ہے تو پھر ہم کسی چیز پر ہم تو ایمان لا ہی نہیں سکتے، پھر ہم تو کسی چیز سے، ہم اس قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو سارا غیب سے تعلق ہو گیا اس کا، تو اس لیے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان بالغیب جو ہے نا وہ بنیاد ہے، یعنی جیسے کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ اس کی بنیاد بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو وہ جو عمارت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ جتنی بڑی عمارت بنانی ہے نا، کبھی آپ نے شاید غور کیا ہو، یا جو خواتین ہیں ان کو تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا، لیکن جو بچیاں ہیں ابھی ان کو اتنا نہیں پتہ، کبھی آپ لوگوں اس پہ غور کیجیے گا کہ جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے نا اس کی نیچے سے بنیاد اتنی ہی زیادہ مضبوط، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر کنکریٹ اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے اس کے اوپر وہ چیز کھڑی ہو جائے اور اسٹیبل ہو، گرے نہ۔
زلزلہ آئے یا چھوٹی موٹی کوئی ایسی مسئلہ ہو تو وہ جو عمارت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو ایمان جو ہے اس کی جو عمارت ہے اگر ہم اس کو مضبوط چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلی جو بنیاد ہے نا وہ ہمیں ٹھیک بنانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، کیونکہ بنیاد نہ ہو تو عمارت جو ہے وہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ بنانی تو بڑی دور کی بات ہے، کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، اس پہ بن ہی نہیں سکتی اگر بنیاد نہ ہو۔ بنیاد لازمی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری شرط ہے وہ بیان کی گئی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے یعنی وہ لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو اس کو صرف مان کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی کسی نے کوئی کام کہا ہو اور آپ کے ہاں آپ نے ٹھیک کام کہا ہے لیکن آپ وہ کام نہ کریں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے اس کی اطاعت نہیں کی۔ آپ کو کسی نے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی اطاعت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن آپ اس کی بات نہ مانیں، جو حکم دے وہ آپ نہ کریں، صرف بیٹھ کے کہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ مکمل نہیں ہے اس وقت تک اس کا ایمان۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بات مانے، وہ اطاعت کرے۔ تو اطاعت کا عملی تقاضا جو سب سے پہلے انسان کرتا ہے فوری طور پر وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور وہ 5 وقت ہے۔ یعنی 5 وقت ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے جو حکم دے میں ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ کہ جو اطاعت کریں، اور اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے، دائمی بھی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے، کہ انسان صرف اس کو ایک دفعہ نماز نہیں پڑھنی دن میں، یا اس کو ایمان لانے کے بعد زندگی میں ایک دفعہ نماز نہیں پڑھنی کہ وہ اللہ کے سامنے ایک دفعہ بتا دے کہ ہاں جی میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے مالک اور آقا ہیں، جو آپ مجھے حکم دیں گے میں وہ کروں گا، بلکہ اس کو ہر روز یہ اطاعت جو ہے اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ ہر روز اس کو اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا آقا ہے، تو مجھے جو حکم دے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ یہ اقرار کرنا ہے، دن کے مختلف اوقات میں اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یعنی یہ ہے اصل میں پھر وہ لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ نماز پہ ذرا غور کریں کہ نماز قائم کرنا کیا ہے، کہ نماز کو درست طریقے سے پڑھنا بھی ہے، پھر نماز کا نظام قائم کرنا بھی ہے، پھر اس کو ترجیح دینا ہے۔ دیکھیں جو لوگ کسی کام کو جو وہ ترجیح نہ دیں کسی کام کو، آپ اس کو اپنی اولین کاموں میں سر فہرست نہ رکھیں، باقی کاموں کو پیچھے نہ کریں، اس کو آگے نہ کریں، آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ آپ زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ جن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں آپ وہی کر سکتے ہیں، جس چیز کو آپ ترجیح نہیں دیتے، آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے آپ بہانے بنائیں گے، ہاں جی میں تو بہت مصروف ہوتی ہوں، میرا تو صبح میں اتنے بجے اٹھ جاتی ہوں، پھر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں تو یہ کر نہیں سکتی۔ آپ کے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس اس کام کی ترجیح ہو، آپ نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، یا اپنے گھر کے کام ہیں آپ کو نپٹانے ہیں، تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں جا سکتی، میں کالج نہیں جا سکتی، بھائی وہ تو میرا صبح سونے کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے تو بعد میں نیند نہیں آتی، میں تو سو نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے نہیں کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کالج جانا ہی جانا ہے، یا آپ کی زندگی کا لازمی ایک کام ہے، یا آپ نے یونیورسٹی جانا ہی جانا ہے، یا اس کا کوئی بھی ٹائم ہے یونیورسٹی جانے کا۔ کبھی آپ کو بہت صبح بلا لیتے ہیں، کبھی آپ کو دوپہر میں بلا لیتے ہیں، کبھی آپ کو کس ٹائم بلا لیتے ہیں، لیکن آپ جاتے ہیں، کوئی آپ آگے سے ریزن نہیں دیتے بھائی میرے لیے تو یہ ہے وہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ترجیح پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے وہ سب سے پہلی پریورٹی ہے۔ تو نماز کو اگر ہم اپنی ترجیح اول نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے ہم اس قرآن سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کا نماز کو وہ ترجیح دے، اپنے تمام کاموں کو نماز کے حساب سے سیٹ کرے۔ کہیں جانا ہے، بازار جانا ہے، کہیں سیر و تفریح کرنی ہے، کوئی اس کو اور زندگی کے کام ہے، یا اس کو یونیورسٹی یا اسکول یا کالج جانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ نماز لازمی پڑھے گا۔ وہ اس حساب سے اپنے کام سیٹ کرے گا کہ اس کی نماز کا اس کو حرج نہ ہو۔ اسکول میں بھی ہے، کالج میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی وہ نماز ادا کرے گا، وہ ایکسکیوز نہیں دے گا، نہیں بھی میں نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس نے اطاعت کے اس دائرے میں رہنا ہے، ورنہ اس نے اس میں سے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو نماز ہے وہ آپ کے جسم سے، وجود سے اطاعت کا اظہار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے آپ نے انکار کر دیا، آپ نے اللہ کی اطاعت کا انکار کر دیا۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک انسان جو ایمان لایا، جو اللہ تعالیٰ کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، وہ اپنے آپ کو اطاعت سے نکال دے، پھر وہ کیسا مومن ہوا، کیسا مسلمان ہوا؟ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔
وہ جو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا وہ اس قرآن سے کیسے فیض حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جو اس کی اگلی شرط ہے وہ مما رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق سے مراد ہمارے ذہن میں نا صرف وہ آتا ہے کھانا پینا، رزق کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ رزق ہے۔ رزق میں مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، وہ اس کا رزق ہے۔ وہ اس کا کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا تجربہ ہو سکتا ہے، اس کی سکلز ہو سکتی ہیں، یعنی ہر چیز جو اللہ انسان کو دیتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ لیکن رزق اور نعمتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو جیسے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جس کو ہم مادی کہہ سکتے ہیں، مادی نعمتیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جو مانوی ہیں۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ جیسے قرآن کی نعمت ہے، جیسے علم نافع ہے، اسلام کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ دوسروں کو دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس پہ غور کریں ذرا، یعنی ایک تو وہ نعمتیں ہیں نا جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ رزق ہے نا جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس میں سے ہم دوسروں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب آپ اس کو سمجھیں کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کی صفت ہے یہ۔ اس پر ہم غور کریں کہ قرآن سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جو رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں سے کیا ہے؟ کھانا پینا وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تنگ دل نہیں ہے۔ جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ تنگ دل نہیں اٹھا سکتا، اس کا دل کھلا ہونا چاہیے، وہ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو حصے دار بنانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کو اپنے پاس سنبھال رکھے، وہ اس کو کسی کو دے نہ، وہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے۔ ایسا شخص اس قرآن سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو دوسروں میں تقسیم کرنے کی، دوسروں پہ خرچ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، قابلیت ہو، اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہو۔ جیسے وہ کسی کو بھوکا دیکھے تو اسے برداشت نہ ہو، وہ اسے کھانا دینے کی فکر کرے، کسی کے پاس کپڑے نہ ہو تو وہ دوسروں کے کپڑے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی ضرورت پوری کرے، کسی کو اچھا مشورہ چاہیے تو وہ اس کو اچھا مشورہ دے، اگر اس کے پاس علم نافع ہے تو وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے، اگر اس کے پاس قرآن کی نعمت ہے تو وہ قرآن کی نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کا حریص ہو، اس کو اگر کسی چیز کا پتہ چلا ہے، اس کو علم حاصل ہوا ہے، اس کو کسی اچھی بات کا پتہ چلا ہے تو وہ دوسروں کو بتانے کا حریص ہو۔ اگر کوئی اس سے یعنی اس کے پاس جو ہو، اس کے پاس کوئی اسکل ہو، اس کے پاس کسی چیز کا تجربہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کو دوسروں تک پہنچانے والا ہو، دوسروں کو شیئر کرنے والا ہو، اس کے اندر شیئر کرنے کی صفت ہونی چاہیے، تبھی وہ اس قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب ہم اپنے پر بھی غور کریں نا کہ ہمارے اندر ان صفات میں سے کون سی صفات اور خوبیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کئی لوگ مسکراتے بھی نہیں ہیں، اتنے وہ یعنی کٹھور دل کے ہوتے ہیں، اتنے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں کہ کچھ یعنی کوئی اور چیز دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ہنس بھی نہیں سکتے، ان کے منہ کے اوپر ایسے سختی اور کرختگی پائی جاتی ہے۔ اور اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، جتنا کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، وہ اتنا ہی اپنے منہ کو ایسے کر لیتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی حص موجود ہی نہیں ہے، بالکل اسپاٹ چہرہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ایسے چہرے نہیں پسند۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں، اس کو دیکھ کے مسکرا دیں، نہیں جانتے تب بھی، جانتے ہیں تب بھی، تو یہ آپ کا صدقہ نکل جائے گا، یہ آپ کی طرف سے ایک شیئرنگ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جو مسکرا کر بات کرتے ہیں ان سے بات کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کتنے آسان ہوتے ہیں، تو اللہ کو آسان لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی آپ کسی کو کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ایک خیرات ہے جو نکل جاتی ہے۔ تو فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جو شیئر کرنے والا ہو، جو چیزوں کو اپنے تک سمیٹ کے نہ رکھے، جو کنجوس نہ ہو بلکہ جو شیئر کر دے، تقسیم کرنے والا ہو، دینے والا ہو۔